تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، ہمارا راہبرا نما بنا کر بھیجا۔ دوستو، عزیزو، آج محترم قاری جمیل الرحمن صاحب کسی ذاتی مجبوری کی وجہ سے ان کے جو کہ خالو وفات پا چکے ہیں، ان کے لیے ان کو اچانک جانا پڑ گیا آج صبح ہی۔ تو پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ذمہ داری ملی، کوشش کروں گا کہ ان کا جو موضوع تھا عشرہ ذی الحجہ، اس کے حوالے سے چند گزارشات پیش کر سکوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو آپ کے لیے رہنمائی کا اور عمل کرنے کا ذریعہ بنا دے اور میرے عمل کا اور بخشش کا سبب بنا دے۔ عشرہ ذی الحجہ، یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ ان کی فضیلت، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اور ان میں کرنے والے جو کام ہیں ان کی فضیلت، ان کی وجہ سے ملنے والا مقام کتنا بلند ہے، اس کے حوالے سے اللہ نے چاہا تو آپ کے سامنے کچھ گزارشات رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، اور قسم ہے فجر کے وقت کی اور ان 10 راتوں کی یا 10 دنوں کی۔ سورہ فجر کی آیت نمبر 1 اور 2۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ کتنے یہ قیمتی دن ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم اٹھا دی، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی عشر ذی الحجہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا کے تمام دنوں میں جو سب سے افضل دن ہیں وہ عشرہ ذی الحجہ کے دن ہیں۔ یہ جو حج کے مہینے میں یہ قربانی کے دن تک 10 دن ہیں، یہ دنیا کے دنوں میں سب سے عظیم ترین دن ہیں، سب سے قیمتی ترین دن ہیں، افضل ایام فی الدنیا۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا وَلَا مِثْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، نبی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کیا ان کے مثل اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے جو دن ہیں ان کی فضیلت بھی نہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَا مِثْلُهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، نہیں، ان 10 دنوں کی فضیلت کے مقابلے میں اگر تم عام دنوں میں 10 دن میدان جہاد میں بھی ہو، کفار کے ساتھ مقابلہ کر بھی رہے ہو، تو تب بھی ان 10 دنوں کی فضیلت کو تم پہنچ نہیں سکتے۔ إِلَّا رَجُلٌ أَفَرَ وَجْهُهُ فِي التُّرَابِ، یہاں تک کہ وہ جو جہاد کے لیے نکلا مار کا سر کر رہا ہے، وہ جب تک اس کا چہرہ مٹی پہ نہ لگ جائے، یعنی کہ وہ شہید نہ ہو جائے، جب تک وہ شہید نہ ہو جائے اس کی شہادت کی فضیلت کو کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ جو بندہ بھی اس فی سبیل اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو بھی مقام ان دنوں کے مقام کے مقابلے میں کم ہے۔ اور دوسری روایت ہے
عبداللہ بن عباس سے فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان 10 دنوں میں عمل کے لحاظ سے اتنی فضیلت ہے، اتنا مرتبہ ہے کہ کوئی بندہ میدان جہاد میں ہو اور وہ واپس آ جائے تو اس کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا سوائے اس شخص کے جو بندہ اپنا مال بھی اپنا لے کے جائے، سواری بھی ہتھیار بھی اپنا ہو اور خود اپنے آپ کو میدان میں پیش کر دے اور وہ وہاں پہ شہید ہو جائے، اس کے مقام کو کوئی بندہ پہنچ نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ سب سے فضیلت والے دن جو ہیں یہ 10 دن عشرہ ذی الحجہ کے، یہ 10 دنوں کی اتنی فضیلت ہے، اتنے مقام والے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے ہی محبوب ہیں یہ 10 دن، ان میں تم جتنی برکتیں سمیٹ سکتے ہو، جتنا ثواب لے سکتے ہو، جتنی محنت کر سکتے ہو کرو۔ اتنے محبوب ترین دن ہے اللہ کے نزدیک یہ عشرہ ذی الحجہ کے 10 دن۔ اور حافظ ابن حجر فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں، شرح صحیح البخاری فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں کہ اس 10 دنوں کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ان دنوں میں تقریباً صدقہ، حج، نماز اور روزہ یہ عبادات کا مجموعہ ہے۔ ان 10 دنوں میں عبادات کا مجموعہ ہے۔ اس پر فرماتے ہیں اس کی فضیلت کے لیے یوم نحر بڑی فضیلت والا دن ہے، یعنی قربانی والا دن۔ اور یوم عرفہ کا روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، صدقہ بھی ہے اور نماز بھی ہے، نوافل کی کثرت بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک اس کے درمیان جتنے بھی تم کوتاہیاں کر لو، گناہ کر لو، ان کے صفائی کے لیے، ان کی معافی کے لیے وہ عمرہ کافی ہو جاتا ہے۔ اور حج مبرور اس کی جزا تو جنت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ صحیح البخاری اور مسلم کی روایت ہے یہ کہ ایک عمرے سے لے کے دوسرے عمرے تک جتنی بھی غلطیاں، کوتاہیاں، گناہ سازد ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ معاف فرما دیتے ہیں، ان کا کفارہ بن جاتا ہے یہ۔ اور اجر مبرور کی جزا اللہ کے ہاں جنت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی روایت بخاری و مسلم کے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من مسلم یصوم ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بذلک اليوم وجهه عن النار 70 خریفا۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، خالص اللہ کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کل جہنم سے 70 سال کے فاصلہ میں دور کر دے گا۔
السلام نے فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ میرا اللہ ایک پچھلے سال کے ایک اگلے سال کے گناہ اس روزے کی وجہ سے یوم عرفہ کے روزے کی وجہ سے معاف کر دے گا۔ میرے دوستوں بھائیوں، میرے اور آپ کے کرنے کے کام کیا ہیں؟ اگر اللہ تبارک و تعالی حج کی توفیق دے، استطاعت ہو تو حج ضرور کرنا چاہیے، ہم پہ فرض ہے، اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ پھر یوم عرفہ کا روزہ ہے، بلکہ صحیح حدیث میں نبی علیہ السلام کا مطلب ملتا ہے کہ آپ یوم عرفہ تک یعنی 9 روزے رکھتے تھے، ذی الحجہ کے شروع سے لے کے یوم عرفہ تک روزہ رکھتے تھے، اور یوم نحر کی قربانی۔ ایک پچھلے سال کے گناہ معاف ہیں، ایک اگلے سال کے گناہ معاف ہیں۔ کتنی فضیلت ہے اس روزے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ذی الحجہ کی قدر کریں، ذی الحجہ کے ان ایام کی پہچان رکھیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ دن آ رہے ہیں کہ جن کی مثل دنیا میں اور دن کوئی نہیں۔ اور امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ سلف صالحین ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں اور محرم کے 10 دنوں میں اور رمضان کے آخری عشرے میں بڑی زیادہ سے زیادہ عبادات کرتے تھے، نوافل اور صدقہ اور خیرات ان کی کثرت کرتے تھے۔ تو آج ہم ان دنوں کو کیسے گزارتے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ مجھے اور آپ کو ان دنوں کی ان ایام کی قدر ہی نہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے وہ دن بنا لیے جن کا نہ نبی علیہ السلام کی شریعت مطہرہ سے کوئی جواز ملتا ہے، نہ ہی سلف صالحین کا اس پہ کوئی عمل ملتا ہے۔ ہم نے اپنی چاہتوں پہ ثواب کو متعین کر لیا، ہم نے اپنی چاہتوں پہ دن رکھ لیے عبادت کے، ہم نے اپنی چاہتوں پہ ثواب کو متعین کر لیا کہ اس کام میں بڑا ثواب ہے۔ کیوں جی؟ یہ دن اس لیے ہے کہ اس میں فلاں واقعہ رونما ہوا تھا۔ میرے دوستو، دن وہی ثواب کے لحاظ سے افضل و اعلی ہیں، برکت والے ہیں، جن کا میرے کریم آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کریں، جن پہ عمل کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انہوں نے بتا دیا کہ یہ وہ دن تھے جن میں نبی علیہ السلام عبادات زیادہ سے زیادہ کرتے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو انفقوا مما رزقناکم، ہم نے جو رزق تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو، ہمارے راستے میں جو من قبل ان یاتی یوم لا بیع، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں کوئی خرید و فروخت نہیں، ولا خلۃ، اور نہ کوئی دوستی ہے، ولا شفاعۃ، اور نہ کوئی
والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ ہی ظالم ہیں۔ میرے دوستو، آج دنیا میں ہم اس امتحان کی جگہ پہ ہیں، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہم اللہ کے ساتھ تجارت کر لیں، اللہ کے راستے میں خرچ کر لیں، صدقہ کر لیں، اللہ کے لیے روزہ رکھ لیں، اللہ کے لیے اپنی عبادات کو خاص کر لیں، خالص اللہ کے لیے اپنے عمل کو کر لیں۔ اسی میں بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہی در حقیقت عبادت ہمیں فائدہ دے گی جو صرف رب کے لیے ہوگی۔ اور صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، اور صدقہ نقصان نہیں پہنچاتا مال کو کم نہیں کرتا صدقہ۔ اور یہ جو قربانی ہے یہ بھی ایک صدقہ ہے، اور قربانی کے حوالے سے کہ گوشت کی تقسیم کیا، بکرا ذبح کیا اور اپنا فریج ہی بھر لیا، کیا یہ عمل درست ہے؟ قطعاً درست نہیں۔ کیوں کہ قربانی ہم صدقہ کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، سنت عمل کر رہے ہیں۔ قربانی کا گوشت اگر باغ پر ہو، اپنے ارد گرد آپ تقسیم کر دے، اس کے بعد آپ کے پاس گوشت چاہے جتنا عرصہ مرضی استعمال کریں، اس پہ کوئی پابندی نہیں، چاہے اگلے اس ذی الحجہ سے تک آپ لے جا سکتے ہیں، مگر اس کے لیے آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ کے ارد گرد، آپ کے پڑوس میں بھوکا تو نہیں رہ رہا، کوئی ایسا بھی تو نہیں ہے جس کو کبھی گوشت دیکھا ہی نہیں، کھایا ہی نہیں، اور آپ اس کو سٹاک کرتے جا رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کے لیے جو متعین کیا کہ خود بھی کھاؤ اور فقیروں کو بھی دو، خود بھی کھاؤ اور سماجی کو بھی دو، اور اپنے عزیز و کارم کو بھی دو۔ اسی سے مفسرین و محققین اور سلف صالحین نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کر لینے چاہیے، ایک اپنا، ایک اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اور ایک ان کے لیے جو سوالی ہوں یا ان تک آپ پہنچا دیں۔ اس کے لیے 3 حصے کرنا یہ ایک ایسا عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے۔ اور ان دنوں میں نوافل کی کثرت کرنا، نفلی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنا۔ اگر یہ دن بڑے محبوب ہیں اللہ کے ہاں، تو ان دنوں میں جو ہم عبادت کریں گے، جو عمل کریں گے، جو نوافل پڑھیں گے، اللہ کی قربت حاصل کریں گے، تو کتنا بڑا مقام ملے گا۔ ہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا، صحیح البخاری کی روایت ہے، فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، 6502 نمبر حدیث ہے، فرمایا ان اللہ تعالی قال، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، من آل لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب، جس شخص نے میرے ولی کے ساتھ عداوت کی، بغض رکھا، اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس بندے نے میرے ولی کے ساتھ بغض رکھا، اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا مقام ہے اولیاء اللہ کا، اس میں کوئی شک نہیں، مگر اولیاء اللہ کا مقام کیسے بنتا ہے، اللہ کا ولی کی پہچان کیا ہے، اللہ کے ولی کی صفت کیا ہے، اللہ کے ولی ہونے کی نشانی کیا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی بنگی چرسی کو، کسی میلے کچالے کپڑوں والے کو پہن کے اس نے لٹے رکھی ہوں بڑی بڑی، نماز روزے کا پابند نہ ہو، کہے مجھ پہ تو شریعت لاگو نہیں۔
کئی لوگ کہہ رہے ہیں میں گناہگار نہ ہو جاؤں. بھائی قطعاً ایسی بات نہیں ہے. جو گندا شخص ہو، جو شریعت کے منافی ہو، شریعت کے خلاف ہو، اسے بغض بھی رکھے، اسے نفرت بھی کرے، کیونکہ یہ ناپسندیدہ عمل ہے. ولی کی نشانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی اللہ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من عاد لی ولی فقد اذنتہ بالحرب. جس بندے نے میرے ولی کے ساتھ بغض رکھا، اس کے ساتھ میری اس کو تکلیف دی، اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے. فرمایا ما تقرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته الیہ. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ایک بندہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ وہ میرا پسندیدہ ہو جائے تو وہ کرتا کیا ہے؟ جو چیزیں میں نے اس پہ فرض کی ہیں وہ ان کے ساتھ میری قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ نے فرض کی نماز، اللہ نے فرض کیا روزہ، صاحب نصاب ہو تو زکات، صاحب استطاعت ہو تو حج. اگر ان چیزوں کا وہ پابند ہے تو پھر تو وہ ان کے ساتھ اللہ کی قربت حاصل کر رہا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بندہ کوشش کرتا ہے میری قربت حاصل کرنے کی. وہ کیا کرتا ہے؟ جو چیزیں میں نے اس پہ فرض کی ہیں وہ ان کے ساتھ میری قربت حاصل کرنا چاہتا ہے. کوئی بھنگ پی کے اللہ کی قربت حاصل نہیں کر سکتا. وہ کوئی کسی دربار پہ مزار پہ بیٹھ کے کسی قبر پہ بیٹھ کے اللہ کی قربت حاصل نہیں کر سکتا. کسی جنگل میں نکل کے قربت حاصل نہیں کر سکتا. یہ بات ذہن نشین کر لیے. فرما رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ خود. اللہ فرماتے ہیں بندہ قربت میری حاصل کرتا ہے جو چیزیں میں نے اس پہ فرض کر دی ان کو ادا کر کے میری قربت حاصل کرتا ہے. فرمایا پھر کیا ہوتا ہے؟ وما یزال عبدی، اور زیادہ کوشش کرتا ہے یتقرب الی بالنوافل، وہ نفلوں کے ساتھ، نفلی عبادت کے ساتھ میری قربت حاصل کرنے کی اور زیادہ کوشش کرتا ہے. جب وہ حتی احبہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ نفلی عبادت کرتا ہے اور زیادہ کوشش کرتا ہے کہ میں اللہ کی قربت حاصل کر لوں، اللہ کا تقرب پا لوں، اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ کا ولی بن جاؤں، اللہ کا دوست بنا لوں، اللہ کے قریب ہو جاؤں، تو اللہ کہتے ہیں میں اسے محبت کرنی شروع کر دیتا ہوں. تو یہ سب چیزیں کہاں ملتی ہیں؟ اللہ کے گھر میں آنے سے. اللہ کے گھر میں آئیں گے، فرائض کی ادائیگی کریں گے، نوافل کی کثرت کریں گے، اللہ کا خیال رکھیں گے، اللہ کی محبت اپنے دل میں رکھیں گے، اللہ کے علاوہ کسی کا خوف اپنے دل میں نہ آنے دیں گے. جب یہ کام ہوگا تو محبت ملے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور حقیقی معنی میں وہ اللہ کا ولی ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں جب میں اسے محبت کرنے لگ جاتا ہوں فَإِذَا أَحْبَبْتَهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. اللہ فرماتے ہیں جب میں اسے محبت کرنا شروع کر دیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب وہ کوئی مجھ سے سوال کرتا ہے لَأَعْطِيَنَّهُ، میں اسی وقت اس کو عطا کر دیتا ہوں. یعنی ہم کہتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے مستجاب الدعوت ہے، اس کی دعا کو اللہ قبول کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے فرائض سے بھی غفلت نہیں کرتا اور نوافل کے ساتھ اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے. تو یہ پتا چلا کہ کسی مزار پہ بیٹھ کے، کسی دربار پہ بیٹھ کے یہ تقرب اللہ کا نہیں ملے گا. کسی جھاڑی میں، کسی پہاڑ پہ جا کے تقرب اللہ کا نہ ملے گا. اللہ کا
اللہ کی اطاعت میں ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ملے گا، فرمان برداری میں ملے گا، آپ کی پیروی میں ملے گا۔ اس لیے جب وہ بندہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے سوال کرتے ہیں میں اس کو عطا کرتا ہوں، جب وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ یہ ہے نفلی عبادت زیادہ سے زیادہ کرے، بڑے قیمتی دن ہیں یہ 10 دن ذی الحجہ کے، والفجر والیال العشر، اللہ نے ان کی قسم اٹھائی ہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا ان سے بڑھ کے دنیا میں ان سے افضل کوئی دن نہیں ہے، حتیٰ کہ کوئی بندہ میدان جہاد میں بھی ہو وہ ان کی فضیلت کو نہیں پا سکتا، حتیٰ کہ وہ شہید ہو جائے۔ اور ان دنوں میں کرنے والا ایک اور کام، ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو دن ہے عبادت کے لحاظ سے، عظمت کے لحاظ سے اللہ کے بڑے پسندیدہ عمل والے دن ہیں، ان دنوں میں آپ یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ تحلیل و تکبیر و تحمید اللہ کی، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، ان کی کثرت کریں، زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ یہ اللہ کے قریب کرنے والے ہیں یہ الفاظ، یہ 4 ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ حالانکہ ہم اور جب ترتیب سے پڑھتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو جدھر سے بھی شروع کر لو، جس مرضی لفظ سے شروع کر لو، تم پہ کوئی اس کا بوجھ نہیں ہے، تمہارے لیے ضرر رسا نہیں، جس سے مرضی شروع کر سکتے ہو۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازاروں میں جہاں بھی جاتے تو تکبیر و تحلیل اونچی آواز میں کہتے تھے، شروع دن سے لے کے ذی الحجہ کے پہلے سے لے کے تو اپنا 13 جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ نا یوم عرفہ سے لے کے تو آپ یہ 4 دن بنتے ہیں آگے، ان میں تکبیر کہنی چاہیے زیادہ سے زیادہ، ہر نماز کے بعد کہتے تھے صحابہ کرام میں سے حضرت علی المرتضیٰ، عمر فاروق، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ اس لیے تکبیریں بھی زیادہ سے زیادہ کہنی چاہیے۔ تکبیر و تحلیل یہ الفاظ وہ ہیں کہ جب نبی علیہ السلام معراج پہ گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، یہاں پہ کھیتی کریں آپ اور ان الفاظ کے ساتھ کھیتی کریں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرے ذی الحجہ میں، اور ان 10 دنوں کی فضیلت کو اس سے ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان 10 دنوں کو صحیح معنوں میں ان کے ذریعے اپنی بخشش حاصل کرنے کا سبب بنا دے۔ ہماری یہ کوشش ہو کہ ان دنوں میں ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے، نوافل کے لیے، صدقہ و خیرات کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں، اللہ کی عبادت کے لیے مشکل میں اپنے آپ کو ڈالیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ ہمارے لیے یہ بڑا ہی ایک نادر موقع ہے، یہ 10 دنوں میں ملے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله